مرزئی لوگ جو ہیں یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہاں ظاہر کر کے کہ جی ہم مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ان کے اوپر جو لوگ ایمان لائے وہ ایک الگ امت بن گئے۔ بالکل، عیسائی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یعنی ایسا نبی جس کی پیروی کرنی ہوتی ہے کسی بھی امت نے، اس نبی کی وجہ سے وہ امت جو ہے وہ پہلے نبی سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب قادیانی لوگ جو ہیں وہ جتنا مرضی دعویٰ کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن انہوں نے جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ کون سا نبی ہے؟ وہ وہ تو مرزا غلام غلام احمد احمد قادیانی۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ایک مسلمانوں سے الگ امت بن چکے ہیں۔ ان کا مسلمانوں کے فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے اندر جتنا مرضی اختلاف ہو، اختلاف کے باوجود سب کے سب فرقوں کی بنیاد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرف رجوع کرنا، نبی علیہ اسی کو الصلوۃ والسلام سے آگے وہ کسی کو نہیں مانتے۔ جبکہ قادیانی لوگ، جیسا کہ یہ حوالہ بھی پیچھے میں نے بتایا تھا، کہ ان کے نزدیک جو آخری بات ہے وہ کس کی مانی جائے گی؟ مرزا غلام احمد۔ حتیٰ کہ ان کے نزدیک اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے تو کس کے کہنے پر مانا ہے؟ مرزا کے کہنے مرزا کے آدمی کے کہنے پر۔ قرآن کو قرآن مانا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایک الگ امت بن چکے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار الگ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح جو آ کر نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اپنے آپ کو حرف آخر قرار دے گا، نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں۔ ظاہر ہے جو بھی نبی بنتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہی یہ ہے کہ اب میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے الگ امت بن چکی۔ جبکہ اس حدیث کے اندر جو فرقوں کی بات ہے وہ ہے امت کے 73 فرقے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ الگ امت جو بنتا جائے گا وہ خارج وہ اس حدیث کے تحت نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو الگ امت بن گیا۔ اگر ہم قادیانی لاجک جو یہ استعمال کرتے ہیں اس کو لیں تو پھر تو عیسائی جو ہیں وہ یہودی ہوئے، اور ہم مسلمان بھی ایک معنی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی سارے عیسائی اور پھر یہودی بن گئے اگر قادیانی لاجک کو لیا جائے تو یہ مطلب ہے یہ تو بالکل فضول سی بات ہے نا، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ ہمیں ان جیسے حقوق کے چاہیے اور نہ ہی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس نبی کی پیروی کرتے ہیں وہ نبی الگ کرتے ہیں۔ اچھا، مزید اس پر آپ غور کیجئے کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ الگ امت بن چکے ہیں، تو یہ صرف ہم مسلمانوں کا تجزیہ نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بذات خود جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو 73 فرقوں سے الگ کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میرا 73 فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ پھر الگ امت ہو گئے، یا پھر وہ کہیں گے وہ 74واں فرقہ ہے۔ 74 تو فرقے تو مانتے کوئی نہیں۔ 74 فرقے تو کسی حدیث میں نہیں آتے کہ امت محمدیہ کے ہوں گے، 73 ہوں گے۔ تو اب جب وہ 74واں فرقہ نہیں بن سکتے اور اپنے آپ کو وہ 73 سے الگ کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ ایک الگ امت ہے، وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ریفرنس کیا ہے جو آپ نے بتایا؟ میں آپ کے سامنے ریفرنس ایک نہیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے جو نوٹ کیے ہیں اس کا پہلا ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحفہ گولڑویہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 226 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے اپنے سے پہلے زمانے کو جو ہے نا وہ فیض عوج یعنی ٹیڑھے گروہ کا زمانہ جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس زمانے میں خیر جو ہے وہ شاد و نادر ہی ہوگی۔ اسی زمانے کے متعلق لکھتا ہے، کہتا ہے اسی زمانے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لیس منی ولست منہ۔ کہتا ہے جو مجھ سے پہلے مسلمانوں کا دور گزرا ہے نا، یہ فیض عوض کا زمانہ ہے، اس میں خیر جو ہے وہ شاد و نادر ہی ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے یہ ہے، لیس منی ولست منہ، یعنی نہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، یعنی
مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں، یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے۔ کہتا ہے جی مجھ سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے نا، اس دور کے اندر بڑی بدعات، رسومات، شرک، کفر اتنا آ گیا اور اتنے گروہ بن گئے مسلمانوں کے، وہ کتنی تعداد ہو گئی؟ 73 تک 73، اور یہ خود ان کے اندر شامل نہیں ہے۔ کہتا وہ مجھ سے پہلے بن چکے تھے۔ جب اس سے پہلے بن چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 73 کے بعد والا ہے، بعد والا ہے، 73 سے آگے ہے یہ۔ اب دوسرا حوالہ اس کا جو ہے وہ نوٹ کیجئے۔ اب یہاں پر وہ 73 فرقوں کو ہی پلید کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ جملہ بھی قابل غور ہے، کہتا ہے جی یہ گروہ در گروہ جو ہے یہ پلید مذہب 73 تک جو ہے وہ پہنچ گئے، یعنی 73 کے 73 ہی پلید ہیں، یعنی جس کو جنتی کہا گیا اس کو بھی پلید کہہ رہا ہے، اس نے جو ہے وہ نعوذ پلید باللہ کہہ دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے جو دوسرا اس کا حوالہ ہے، کہتا ہے مسلمانوں کے فرقوں کو مخاطب کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں۔ کہتا ہے تمہارے پاس چند حدیثوں کے علاوہ اور کیا ہے، اور وہ حدیثیں بھی تم 73 فرقوں نے الگ الگ بوٹی بوٹی کر کے الگ کر لی ہوئی ہیں۔ رویت حق اور یقین کہاں ہے اور ایک دوسرے کے مکذب ہو، کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں میں سے کچھ لیتا اور کچھ کو رد کر دیتا۔ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کر بھیجا ہے، تم 73 فرقوں نے وہ حدیثیں جو ہیں، وہ چند حدیثیں تمہارے پاس ہیں، وہ بھی تم نے بوٹی بوٹی کر کے الگ الگ اپنے مطلب کی، اس میں ایک فرقے نے اپنے مطلب کی لے لی، دوسرے فرقے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے بھیجنا تھا تو میں فیصلہ کروں گا 73 فرقوں کا کون سا جو ہے نا وہ صحیح ہے اور کون، یعنی اپنے آپ کو وہ 73 فرقوں سے الگ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے 73 فرقوں کا فیصلہ کرنا ہے، جبکہ 73واں فرقہ تو جنتی فرقہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے 73 کے 73 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، میں نے 73 فرقوں کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم میں سے کس کے پاس بوٹی صحیح ہے اور کس کے پاس بوٹی جو ہے وہ غلط ہے، تو خود کو جو ہے وہ 73 فرقوں سے الگ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرزا صاحب کو یہ غلطی لگی ہو۔ غلطی کس چیز کی لگی ہو؟ کہ وہ انہوں نے کہنا 72 ہو 73 کہہ دیا ہو۔ چلو ایک دفعہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے 3-4 جگہ پر اپنے آپ کو 73 سے الگ کیا ہے، یہ تو دوسرا والا ہو گیا نا۔ پیچھے بھی انہوں نے 73 فرقوں کو پلید کہا ہے، جبکہ حدیث کے مطابق 73واں تو جنتی، وہ تو پلید نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر بھی انہوں نے 73 فرقوں کو ہی گمراہ قرار دیا ہے۔ غلطی تو ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اور پھر مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے ایک غلطی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحہ بھی اس غلطی کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتا، فوراً اللہ میری اصلاح کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو 150 سال تقریباً ہو گیا اس کتاب کو شائع ہوئے، تو کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو غلطی لگی؟ صحیح۔ یہ حوالہ جو ہے 40 مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، 40 نمبر 4 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 456 ہے، یہاں پر یہ بات موجود ہے۔ تیسرا حوالہ مرزا غلام محمد قادیانی کا کہتا ہے کہ اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ اپنے آپ کو وہ مسیح موعود کہتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ کہتے ہیں اگر میں نے 73 فرقوں کی بات ماننی ہے تو پھر میں حکم کیسا ہوا، فیصلہ کرنے والا کیسے ہوا؟ جج، اللہ نے تو مجھے جج بنا کر بھیجا، تو جج جو ہے وہ 73 فرقوں کی مانے گا نہیں بلکہ ان کو منوائے گا۔ اب جو 73واں فرقہ ہے وہ تو حق پر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جنتی ہے، اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی بات کو بھی غلط کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود کو وہ 73 سے الگ کر رہا ہے۔ اگر 73واں فرقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 73ویں میں قرار دے رہا ہے تو 73واں فرقہ تو وہ جنتی ہے اور اس کی بات بھی حق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ بالکل۔ تو اب مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے ان کی بات بھی نہیں ماننی، بلکہ میں ان کے لیے حاکم ہوں، فیصلہ کرنا، میں نے ان کو منوانا ہے۔ کہتا ہے جی اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ میں نے منوانی ہے تم 73 فرقوں کو،
صحیح. حالانکہ اسے چاہیے تھا اگر وہ اپنے آپ کو 73واں فرقہ قرار دیتا تو کہتا میں نے 72 فرقوں کو منوانا ہے. ہاں بالکل. وہ یہ نہ کہتا کہ میں نے 73 کو منوانا ہے. یہ مرزا قادیانی کی جو بات ہے یہ بھی 40 نمبر 4 جو روحانی خزان کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 470 پر جو ہے یہ موجود ہے. صحیح. چوتھا حوالہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جو جماعت ہے یہ 73 سے الگ ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک الگ فرقہ قرار دیا. صحیح. امت کا فرقہ قرار نہیں دیا. کہتا ہے کہ فرقہ جدیدہ ہے یہ. جب یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت کا 73 فرقوں سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ خود جو ہے وہ ایک جگہ پر اس کی وضاحت کرتا ہے. انگریزوں کو درخواست دیتے ہوئے کہتا ہے تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے جس کا میں پیشوا اور امام ہوں گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں. یعنی اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو فرقہ جدیدہ قرار دے رہا ہے جبکہ جو 73واں فرقہ ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. بالکل. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتا رہے گا وہ 73واں فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. اور وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. صحیح. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا فرقہ جو ہے یہ فرقہ جدیدہ ہے جو انگریزوں کے آپ کی حکومت میں پھیل گیا ہے آپ کے علاقوں میں اس کا پیشوا اور امام ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا فرقہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے. اپنی وفاداری بتا اپنی رہا ہے. وفاداری جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے انگریزوں کے لیے. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو مسلمانوں سے الگ کر رہا ہے. فرقہ جدیدہ ایک کہہ فرقہ کے. جدیدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا فرقہ جو ہے وہ اسلام کا ہی فرقہ جو شروع سے چلا ہے، میرے نظریات وہی ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قادیانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے تو بتاؤ ذرا صحابہ میں سے تابعین میں سے تبع کس نے یہ مفہوم بنا بیان کیا. تو یہاں پر پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہوتی. اگر یہ فرقہ 73واں ہے تو اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ صحابہ تابعین تبع شروع سے موجود ہوتے ہیں. مثلا مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھے ان کی جگہ یعنی مسیح امت محمدیہ کا بندہ جو ہے نا وہ عیسیٰ بن مریم ہوگا. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں. صحیح. کسی تابعی کا یہ عقیدہ نہیں. کسی تبع تابعی کا یہ عقیدہ نہیں. ائمہ محدثین میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں. یعنی امت محمدیہ کے اندر مرزا قادیانی سے پہلے 1300 سال تک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ کا فرد ہوگا. وہ پچھلے عیسیٰ بن مریم جو بنی اسرائیلی ہیں وہ نہیں ہوں گے. امت کسی کا یہ عقیدہ نہیں. تو یہ کیسے کہ مان علیہ و صحابی کے تحت کیسے؟ بالکل. تو یہ اس نے خود 73 فرقوں کو غلط کہا، اپنے آپ کو ان سے الگ کیا اور اپنے فرقے کو فرقہ جدیدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ امت بن چکے ہیں. لہذا یہ حدیث پیش کر کے یہ ہرگز جو ہے وہ 73واں فرقہ نہیں بن سکتا.